تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہے اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت۔ تم جب اللہ کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تب اللہ تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بناتا ہے، اور سچ یہی ہے کہ زندگی میں تمہیں وہی ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کرتے ہو، کیونکہ اس جھولی کو اللہ کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم ذرا سا انتظار کرتے ہو اور تھک جاتے ہو، پھر خود ہی یہ گمان کرتے ہو کہ دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، یا اب بہت دیر ہو گئی ہے اور کچھ بدل نہیں سکتا، حالانکہ وہ رب تو اپنے کام میں دیر ہونے ہی نہیں دیتا۔ جو تمہیں دیر لگ رہی ہے وہ دراصل اس کی حکمت ہوتی ہے، اور جو بھی تمہیں ملتا ہے اپنے اور صحیح وقت پر ہی ملتا ہے۔ ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہونا، حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائے، تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، اور جو دعا کا خیال دل میں لا سکتا ہے وہ اس خیال کو تمہارا مقدر بنانے پر بھی قادر ہے۔ دعا کی توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے جسے کوئی رد نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ تمہارا نصیب بھی نہیں۔ صبر کی حالت میں آنکھوں سے نکلنے والے بے بس آنسوؤں کو وہ مزید بے بس نہیں رہنے دیتا۔ جب تھک کر ٹوٹنے لگو تو سمجھ جانا کہ اب اللہ کی مدد زیادہ دور نہیں ہے۔ تمہاری آزمائش تو بس اللہ کے کن کہنے تک ہے، اس نے تمہارے ہر ایک صبر میں گزارے لمحے پر کن کی مہر لگا رکھی ہے، وہ بھولا نہیں ہے تمہارے سجدوں کو، اس نے تمہاری ہر ایک فریاد بہتر وقت کے لیے سنبھال رکھی ہے، وہ راضی ہے تمہارے ہر ایک سجدے پر، تمہاری چاہ پر، اسی لیے وہ دعا کا خیال تمہارے دل سے نہیں نکال رہا جس نے اب تک تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو سنبھال رکھا ہے۔ یقین رکھو اس کے الرحمن ہونے پر نصیب کو بدلنا تمہارے رب کو خوب آتا ہے۔